فرض کریں کہ میں بہت آہستہ گاڑی چلا رہا ہوں کیونکہ میں کسی ایڈریس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میرے پیچھے کار میں موجود شخص ہارن بجانا شروع کر دیتا ہے اور ہیڈ لائٹس بھی چمکاتا ہے، تو میں اس کو کیسے ریئیکٹ کروں گا؟ تو میں اس بات کو پرسنل لوں گا اور خود سے ہی اسیوم کرنے لگوں گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہیں نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کسی ایڈریس کی تلاش میں ہوں، تمہیں کون سی جلدی ہے؟ اور کچھ دیر بعد مجھے خود ہی ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے، تو دیکھتے جائیں۔ ایک اور مثال سے سمجھیں کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں اسکرپٹ لکھنے میں اور پھر ایڈیٹنگ کرنے میں بہت محنت لگی ہے، اور میں اپنے ویورز کو بیسٹ دینا چاہتا ہوں اور ویورز کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کم لوگ ہی اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور زیادہ لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور ویڈیو کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان لائک بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیڈ کمنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے کیسا لگے گا؟ کیا اس کو میں پرسنلی لوں گا کہ اتنی محنت بھی کی ہے، اس ویڈیو میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، ہر چیز اچھی بھی ہے، پھر بھی لوگوں نے پسند نہیں کی؟ اگر ایسا کرتا ہوں تو یقیناً میں اپنا ہی نقصان کروں گا اور ڈی موٹیویٹ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کا کیا جائے گا؟ اور یقیناً میں واحد شخص نہیں ہوں جو اس قسم کی باتوں کو پرسنلی لیتا ہوں، اس دنیا میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ ہم اکثر ان حالات کو پرسنلی لیتے ہیں، ہم ان باتوں کو دوسرے شخص کی طرف سے تکلیف، نظر انداز، ناراضگی یا دھوکہ محسوس کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے شخص کی غلطی ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہی قصوروار ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ ایک چیز جو مجھے لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کو ایک ہی سچویشن میں ڈالتے ہیں اور بعد میں ان سے اس سچویشن کو ایکسپلین کرنے کو کہتے ہیں تو آپ کو 10 مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ اب ان میں سے جھوٹ کوئی بھی نہیں بول رہا، لیکن ہر شخص نے اپنے مطابق ہی اس سچویشن کو سمجھا ہے۔ ہر شخص مختلف چیزوں پر توجہ دیتا ہے اور اپنے مفاد اور فلٹرز کے تھرو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں جذباتی عادات بھی ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگ بنیادی طور پر غصے والے ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ان کو ٹریگر کرتی ہے اور وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ مایوس رہتے ہیں اور ہر طرف مایوسی ہی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ ہر چیز کا برا پہلو ہی دیکھتے ہیں اور خود بھی مایوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر چیز میں اچھائی تلاش کرتے ہیں اور تعریف کرنے کے لیے ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں وہی آپ کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جیسی عادت ہوتی ہے پھر زندگی کے سارے ایکشن اسی طرح کے ہونے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگلی بار جب کوئی آپ پر تنقید کرے تو فوری طور پر یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے یا اٹیک کر رہا ہے، بلکہ وہ اسی طرح سے بول رہا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے بولتا آ رہا ہے، جو کہ اس کی عادت میں شامل ہے، اور اسی عادت کی بیس پر وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے۔ ہاں، ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ پر پازیٹیو کرٹیسزم کرتا ہے تو اس کو ضرور سمجھیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور پازیٹیو کرٹیسزم پر کسی اور ویڈیو پر بات کریں گے۔ فی الحال جان لیں کہ ہر بات آپ کے لیے نہیں ہے، ہر شخص آپ کو ہی ٹارگٹ نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ چیزوں کو پرسنلی لیتے ہیں تو آپ اس بات پر کنونس ہوتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ مثلاً 2 لوگ آپس میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میری اچانک نظر پڑتی ہے تو وہ دونوں میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا سوچوں گا؟ یہی کہ وہ مجھ پر ہنس رہے ہیں، اور پھر اندر ہی اندر یہ خیال مجھے تنگ کرے گا کہ آخر یہ مجھے کیوں دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور خود ہی فضول میں پریشان ہوتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی کسی بات پر ہنس رہے ہوں اور اچانک انہوں نے میری طرف دیکھ لیا ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہر بار آپ کی ہی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمیں ہی اڑتا تیر لینے کی جلدی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایگزامپلز ہیں جن سے اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں اب بس اس آخری ایگزامپل سے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، بات نہیں مانتا، لیکن اس کی ماں اس کو زبردستی سلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہ تنگ آ کر ماں کو مارتا ہے یا یہ کہہ دیتا ہے کہ آئی ہیٹ یو، تو کیا ماں اس بات کو پرسنلی لے کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ تو میرے سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ پرسنلی لینے کی بجائے اس کنڈیشن کو سمجھتی ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے، ضد کر رہا ہے یا اس کو کچھ اور چاہیے، تو وہ اپنے آپ کو بھول کر اس کی مشکل دور کرتی ہے۔
تو جب بھی کوئی آپ پر تنقید کرے یا آپ کو برا بھلا کہے تو ہمیشہ اس کے مائنڈ لیول اور انٹینشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ریئیکٹ کریں، کیونکہ دنیا میں 95% لوگ انٹینشنلی آپ کو دکھ دینے کے لیے کوئی پلان نہیں کرتے، بلکہ ہماری ان سے لگائی ہوئی امیدیں اور ان سے جڑی ہوئی یادیں ایموشنلی ہمیں ہرٹ کر دیتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کہی بات پر ہمیں اچانک بہت دکھ لگتا ہے، لیکن وہی شخص بعد میں کلیئر بھی کرتا ہے کہ میرا مطلب بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ میں ہرٹ کروں، تو اس کے کلیئر کرنے پر سمجھ آ جاتا ہے کہ کہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ سب باتیں مجھے پتہ ہے کہ سننے اور کہنے میں بہت آسان ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان باتوں پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہیں، امید کرتا ہوں کہ ان سب کو سمجھنے کے بعد یہ معاملہ تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے نا، یہ چیزوں کو بہت پرسنلی لیتا ہے، کیونکہ جب آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو الگوریدم برا مان جاتا ہے اور پھر آپ کو وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا۔ تو اگر آپ وہ نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو دباؤ نا اس بٹن کو۔